نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق تھا۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ اسلام سے قبل بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار علاقے کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا۔ آپ کی دیانتداری، راست بازی اور امانت داری کا خاص شہرہ تھا۔ اہل مکہ آپ کو علم، تجزیے اور حسن خلق کے باعث نہایت معزز سمجھتے تھے۔ آپ کی حیثیت مکہ و اطراف کے چیف جسٹس کی تھی۔ قبول اسلام سے پہلے بھی آپ تمام رذائل اور غیر اخلاقی افعال سے دور رہتے تھے۔ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اے لوگو، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو اور میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین کا اعلان سنتے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم کو گلے لگایا اور پیشانی چومتے ہوئے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے انسان ہیں۔ ظاہری اعلان نبوت سے پہلے ہی رسول اللہ صادق الوعد الامین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ کی سچائی پر اعتبار کرنے پر اور ایمان لانے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بہت دلچسپ لیکن طویل ہے، مگر اختصار کے ساتھ اسے کچھ یوں سمویا جا سکتا ہے کہ ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا آسمانی وحی کی مانند تھا۔ ایک مرتبہ تجارت کے سلسلے میں آپ ملک شام تشریف لے گئے۔ یہاں قیام کے دوران ایک رات آپ نے خواب دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے نیچے اتر آئے ہیں اور آپ کی گود میں داخل ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ سے چاند اور سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نیند سے بیدار ہوئے تو اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے قریب ہی ایک راہب کے پاس پہنچ گئے۔ اس راہب نے سارا خواب سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا مکہ سے۔ راہب نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ فرمایا کہ تاجر ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے خواب کو سچ فرما دیا تو وہ تمہاری ہی قوم میں ایک نبی مبعوث فرمائے گا، اسی کو زندگی میں تم اس کے وزیر ہوگے اور وصال کے بعد اس کے جانشین ہوگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو پوشیدہ رکھا اور کسی کو نہیں بتایا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہی واقعہ بطور دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور حضور کو گلے لگایا اور پیشانی چومتے ہوئے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کے لقب سے نوازا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب سے زیادہ محبوب تھے اور ہم سے بہتر اور ہمارے سردار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر تھے۔ ابن حبان میں حضرت ابو یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم اٹھا کر یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا۔ ترمذی اور ابن حبان میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ رب العزت کی طرف سے آگ سے آزاد ہو۔ بس اس دن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق یعنی آگ سے آزاد پڑ گیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور ان کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب غار کی رات تھی تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت عنایت فرمائیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے غار میں داخل ہوں، تاکہ اگر کوئی سانپ یا کوئی اور چیز ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے مجھے تکلیف پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داخل ہو جا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ سے ساری جگہ کی تلاشی لینے لگے۔ جب بھی کوئی سوراخ دیکھتے تو اپنا لباس پھاڑ کر اس سوراخ کو بند کر دیتے، یہاں تک کہ اپنے تمام لباس کے ساتھ یہی کچھ کیا۔
راوی کہتے ہیں کہ پھر بھی ایک سوراخ بچ گیا تو انہوں نے اپنی ایڑی کو اس سوراخ پر رکھ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر تشریف لانے کی گزارش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے میرے اللہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا۔ قرآن کریم و احادیث طیبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و فضیلت کا ذکر ہے تو کوئی انسان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کیا کر سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد تمام اسلامی جہادوں میں شامل رہے۔ حق و باطل کی پہلی جنگ، جنگ بدر، احد، خندق، تبوک، حدیبیہ، بنی نذیر، بنی مستلق، حنین، خیبر، فتح مکہ سمیت تمام غزوات، یعنی وہ جہاد جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے، ان تمام میں سرکار دو عالم کے ہمراہ رہنے کا شرف حاصل رہا۔ غزوہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایثار، قربانی و ثقافت کا نمونہ اللہ کی راہ میں پیش کیا، جس کی مثال تاریخ عالم میں ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اسی غزوے میں سرکار دو جہاں کی ترغیب پر تمام صاحب استطاعت صحابہ کرام نے دل کھول کر لشکر اسلامی کی امداد کی، مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب پر اس طرح سبقت حاصل کی کہ آپ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے رسول بس۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر زندگی کے آخری دنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وصیت فرمائی، اے علی، جب میری وفات ہو جائے تو مجھے تم اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، کیونکہ تم نے ان ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا ہے۔ پھر مجھے میرے پرانے کپڑوں میں کفن دے کر اس حجرے کے سامنے رکھ دینا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار ہے۔ اگر بغیر کنجیوں کے حجرے کا قفل خود بخود کھل جائے تو اندر دفن کر دینا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں لے جا کر دفن کر دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو وفات پائی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے جنازے کو حجرہ مبارکہ کے سامنے رکھ کر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے یار غار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دروازے پر حاضر ہیں اور ان کی تمنا ہے کہ انہیں آپ کے حجرے میں دفن کیا جائے۔ یہ سن کر حجرے کا دروازہ جو پہلے بند تھا خود بخود کھل گیا اور آواز آئی، حبیب کو حبیب سے ملا دو، کیونکہ حبیب کو حبیب سے ملنے کا اشتیاق ہے۔ جب حجرے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کی اجازت مل گئی تو جنازے کو اندر لے جایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔